اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد اجود الخلق وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز و محترم برادران اسلام، قوموں کی زندگی میں بہت مشکل وقت آتے ہیں۔ کوئی بھی قوم مشکلات سے گزرے بغیر اعلیٰ مقام پہ فائز نہیں ہوئی۔ ہمیشہ انہیں تگ و دو کرنا پڑتی ہے، سخت حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات سہنی پڑتی ہیں، باطل کے خلاف اٹھنا پڑتا ہے، جہاد کا علم بلند کرتے ہوئے دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہونا پڑتا ہے، تبھی جا کے قومیں بنتی ہیں، عروج اور ترقیاں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، طرح طرح کے دکھ دیے گئے، تکلیفیں دی گئیں، پریشان کیا گیا، ایمان والوں کو ایمان سے پیچھے ہٹانے کے لیے پتھر بھی مارے گئے، انہیں کوڑے بھی مارے گئے، دہکتے ہوئے کولوں پر انہیں لٹایا بھی گیا، یہاں تک کہ بعض کو تو جام شہادت بھی نوش کرنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی۔ لیکن ان ساری مشکلات اور ان ساری تنگیوں کو برداشت کرنے کے باوجود کفار ابھی تک خوش نہیں ہو رہے۔ نکال دیا گیا ہے ان کو اپنے گھر سے، اپنی جگہ سے، جو ان کی جائے پیدائش تھی، جہاں اللہ کا گھر تھا، جہاں حرم کعبہ تھا، وہاں رہنے نہیں دیا گیا۔ لیکن مدینہ طیبہ میں جا کر بھی کفار کو سکون نہیں ہوا، طرح طرح سے مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ کبھی وہاں منافقین کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں اور منافقین کو اپنا ہم نوا بنا کر مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ کبھی مدینہ میں بسنے والے یہودیوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ان کو سکون سے رہنے نہیں دینا، ہم نے مکہ سے ان کو نکالا تھا، تم نے مدینہ سے ان کو نکالنا ہے۔ بالآخر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور مسلمانوں کو اب میدان جہاد میں آنا پڑتا ہے۔ صبر، حوصلہ، برداشت ایک لمبا عرصہ ہے، کئی سال ہیں اس برداشت کے، اس صبر کے، اس حوصلے کے، لیکن پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ میدان جہاد میں آئیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اب کفار کو آپ اپنا زور بازو دکھائیں۔ پہلا غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو، رمضان کے مہینے میں، سخت گرمی کے مہینے میں، روزوں کی حالت کے اندر، رمضان کا مہینہ اور وہ بھی سخت تپش اور صحرا کی تپش۔ اور آپ اگر سعودی عرب گئے ہوں، مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب ہوئی ہو، تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں گرمی کس قدر سخت ہوتی۔ اس سختی میں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اب علم جہاد بلند کرنے کا وقت آ گیا ہے، نکلیے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک قافلہ، ابو سفیان کا قافلہ، جو اپنی معاشی صورتحال کو مضبوط بنا رہے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم معاشی طور پر مضبوط ہو کر مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوں گے، طرح طرح کی جنگی تیاریوں میں مصروف عمل تھے اور دھمکیاں دیتے تھے۔ حضرت سعد صحابی رسول مکہ المکرمہ گئے عمرہ کرنے کے لیے، تو ابو جہل کو پتہ چلا تو اس نے دھمکیاں دی، خبردار آئندہ مکہ آئے تو میں حشر کر دوں گا، زندہ سلامت نہیں جاؤ گے، مکہ میں دوبارہ قدم نہیں رکھنا۔ اس صورت میں قدم رکھ سکتے ہو کہ جب تم ہمارے یہاں مکہ سے گئے ہوئے لوگوں کو مدینہ سے نکالو گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت فرما دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ تم ہمیں مکہ میں نہیں آنے دو گے تو ہم تمہیں مدینے کے پاس سے گزرنے بھی نہیں دیں گے، کیونکہ مدینہ طیبہ کے پاس گزرگاہ تھی، جو شام کی طرف تجارتی سفر ہوتا تھا وہ اس گزرگاہ سے ہوتا تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ اگر وہ ہماری گزرگاہ، وہ جو ہمارا تجارتی سفر ہے، اگر وہ روک دیا گیا تو ہم معاشی طور پر کمزور ہو جائیں گے۔ خیر انہوں نے تیاریاں تو شروع کی تھیں، لیکن وقتی طور پر ایسا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 قافلوں یا 2 لشکروں میں سے ایک لشکر کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلے۔ ابو سفیان نے پیغام بھیج دیا مکہ میں کہ تمام لوگ نکلیں اور اپنے اس معاشی جو قافلہ ہے اس کو بچائیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم کمزور ہو جائیں، ہم کمزور ہو گئے تو پھر کئی سال ہم سے اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ خیر وہ قافلہ نکل گیا
ابو جہل اپنے لشکر کو جمع کرتا ہے، سپاہیوں کو جمع کرتا ہے، بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ اور اکڑ کے ساتھ مقام بدر کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، اطلاع ملتی ہے تقریباً 1000 لوگ ہیں جو آ رہے ہیں، پورے ساز و سامان کے ساتھ آ رہے ہیں، تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، یہاں تک کہ ایک ایک جگہ پر ٹھہر کر 10 اونٹ 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں جو ان کے سپاہی کھاتے ہیں، اور پھر بڑے وہ کر و فر کے ساتھ آ رہے ہیں اور ان کو بڑا گمان ہے اور بڑا مان ہے اپنے زور بازو پر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب مسلمانوں کا خاتمہ کر کے رہیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل نے پیغام بھجوایا، ایک شخص کو خفیتاً بھجوایا کہ چیک کر کے آئیں مسلمانوں کے لوگ کتنے ہیں، ان کے سپاہی کتنے ہیں اور ان کے پاس صورتحال کیا ہے۔ جب پتہ چلا کہ وہ 300 سے تھوڑے سے زیادہ ہیں، صرف ایک اونٹ کو ذبح کرتے ہیں، بس اسی سے گزارا کر لیتے ہیں۔ 300 سے زیادہ، روایات میں تعداد 313 کی ہے، ایک روایت میں 319 بھی لوگ ہیں، بہرحال 313 سے لے کر 319-20 تک یہ تعداد ہے مسلمانوں کی، اور صرف 2 گھوڑے ہیں مسلمانوں کے پاس، اور 8 زرے ہیں، 6 تلواریں ہیں، یا 6 زریں اور 8 تلواریں، اندازہ لگائیں 8 تلواریں، 6 زرہیں، سونے جو لوہے کا لباس ہوتا ہے پہننے والا، اور 70 اونٹ ہیں، 300 زیادہ کا لشکر۔ اب جب مدینہ طیبہ سے نکلتے ہیں تو بڑی عجیب صورتحال ہے، مسلمانوں کو حکم ہو گیا کہ اب اپنے جہاد کے لیے جانا ہے، مسلمان تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں، حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں کہیں گے، جہاں حکم دیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں انصار سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم سمندر میں بھی چھلانگ لگا دیں گے، اور آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ آپ نے یہ ہمیں حکم کیوں دیا۔ حضرت عبادہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کافر تھے قوم موسیٰ بنی اسرائیل، جب حضرت موسیٰ نے ان کو کہا تھا کہ جہاد کرنا ہے قوم جبارین کے خلاف، تو اس وقت وہ ڈر گئے تھے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدٌ، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، وہ لڑیں جا کے، ہم تو نہیں جا رہے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جائیں آپ کا رب نہ جائے، ہم کہیں گے آپ حکم دیجئے، آپ کے جو رب کا حکم ہے وہ ہمیں بتائیے، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو بڑے صحابہ تھے نا جی، کبار صحابہ کرام، جو مجاہد صحابہ تھے، وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی عجیب صورتحال تھی۔ ایک صحابی رسول چھوٹا بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے جہاد کی اجازت دیجیے، اور سفارشی اپنے چچا کو ساتھ بنا کے لایا، چچا آپ ذرا حضور سے کہیں کہ مجھے جہاد میں ساتھ لے جائیں، میں تیر بڑا اچھا چلانا جانتا ہوں، میں بچپن سے سیکھ رہا ہوں تیر چلانا۔ تو چچا نے سفارش کی کہ حضور نے ذرا منع فرمانا چاہا کہ بچہ ہے، لیکن وہ آگے سے روتا ہے، نہیں حضور میں تو آپ کے ساتھ جہاد پہ جاؤں۔ ایک اور صحابی آ گئے، انہوں نے عرض کی حضور آپ نے اس کو اجازت دی ہے، یہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، میں بڑا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ابھی تمہاری صحت بھی اتنی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضور ہماری کشتی کروا لیں، اگر میں اس کو نیچے گرا لوں اور جیت جاؤں تو پھر تو مجھے ساتھ لے جائیں گے نا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کی کشتی ہوئی اور وہ جیت گئے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم بھی ساتھ چلو۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان بچوں کی کیسی تربیت ہو رہی ہے، سبحان اللہ، وہ بچے کیسے جذبہ جہاد سے سرشار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے۔ ایک صحابی 15-16 سال کی عمر ہے، حضرت عمیر ان کا نام ہے، چھوٹے صحابی 15-16 سال کی عمر ہے، قد چھوٹا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، سپاہیوں میں کھڑے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے پاؤں اونچے کر رہا تھا، میرے پاس شوز نہیں تھے جو جنگ میں عام طور پر سفر میں پہنے جاتے ہیں، جوتی تھی، تھوڑی بہت موزے تھے، اس کو میں نے لپیٹا ہوا تھا، ٹاکیاں وغیرہ باندھی ہوئی تھیں، اور میں اپنی ایڑیاں اونچی اونچی کر کے حضور کے سامنے ایسے ایسے ہو رہا تھا تاکہ حضور دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ اس کا قد چھوٹا ہے تو اس کو رہنے دیں، یعنی میں اپنے قد کو خود بڑا کر رہا تھا۔ یہ صحابہ کرام کا اور صحابہ کے بچوں کا
جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت ان کو میدان جہاد کی طرف لے جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور طے یہ پایا کہ چونکہ 70 اونٹ ہیں اور ہم 3 لوگ سوار ہوں گے، مدینہ سے بدر جاتے ہوئے رستے میں ایک منزل تک ایک سوار ہوگا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی تھے اور ایک اور صحابی تھے، 3 یہ تھے۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، آپ سوار ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں علی، جتنی اجر کی اللہ کی بارگاہ میں تمہیں ضرورت ہے نا، مجھے بھی اتنی ہی ضرورت ہے، میں اپنی باری میں پیدل چلوں گا۔ اور جو دوسرے ساتھی تھے، وہ غلام تھے، وہ کہنے لگے حضور چلو میری باری لے لیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم اپنی باری پہ تم سوار ہوگے، علی اپنی باری پہ تم سوار ہوگے، اور جب میری باری آئے گی تو میں سوار ہو جاؤں، ہم اسی طرح چلیں گے۔ اسی طرح یہ قافلہ، یہ لشکر بے سر و سامانی کی صورتحال ہے، کچھ نہیں ہے پاس، صرف اللہ کا سہارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رحمت ہے اور مہربانی ہے اس پر آسرا اور سہارا کرتے ہوئے وہاں پر میدان بدر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور ابو جہل کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 313 19 20 اتنے لوگ ہیں، تو اس نے کہا کہ ہم جائیں گے اور ان کو بالکل ختم کر کے آ جائیں گے۔ جو ان کے جاسوس تھے انہوں نے جا کے بتایا کہ بھئی وہ ہیں تو 313، لیکن میں جو ان کی شکلوں پر، ان کے چہروں پر اطمینان دے کے آیا ہوں، یہ اطمینان کبھی میں نے کسی بھی جہاد کرنے والے، جنگ کرنے والے کے چہرے پر نہیں دیکھا۔ ان کی کوئی تیاری نہیں ہے، ان کے پاس تلواریں بھی تھوڑی سی ہیں، ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی اتنا نہیں ہے، لیکن ان کے اطمینان بہت زیادہ ہے، وہ شوق بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ اور اگر بالفرض وہ 300 لوگ ہمارے 1000 میں سے 300 لوگوں کو مار گئے اور کوئی بھی بندہ ایک بندے کو بھی مارے بغیر مرے گا نہیں، بالفرض اگر ابو جہل تیری بات اسی طرح ہے جس طرح تو کہہ رہا ہے، ایک بندہ بھی اگر ان میں سے ایک کو مار گیا تو ہم 300 مر جائیں گے، تو پیچھے کیا بچے گا ہمارا؟ تو اس لیے مہربانی کرو یہ جنگ کا پروگرام کینسل کر دو۔ لیکن ابو جہل کا غرور اور تکبر وہ بہت زیادہ اونچا تھا، کہنے لگا نا ہم تو ان کو بالکل ختم کر کے آئیں گے اور وہاں میدان بدر میں جشن منائیں گے، جشن فتح، اور پھر وہاں شراب پئیں گے، اور شراب وہ ساتھ لے کے آ رہے تھے فتح کا جشن منانے کے لیے، اور انہوں نے رقاصائیں ساتھ رکھی تھیں وہاں ناچ گانے کے لیے۔ ادھر کیا ہے، ادھر رمضان المبارک کے مہینے میں صحابہ اکرام روزے کی حالت میں وہ میدان جہاد کی طرف جا رہے ہیں، اور شوق ہے، جذبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہم اللہ کے رستے میں جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہاں پر جا کے پڑاؤ آ جاتا ہے، لوگ دوسری طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حکمت عملی، جنگی حکمت عملی اختیار فرمائی۔ بہرحال مختصر کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا اور صرف یہ بات بتائی، ہمارا جہاد اپنے لیے نہیں ہے، ہمارا جہاد اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے، نہ ہمیں دولت چاہیے، نہ ہمیں ثروت چاہیے، اور نہ ہی دنیاوی مناصب چاہیے، نہ شہرت چاہیے، صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ اور کافر یہ چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہ رہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پوری دنیا تک پھیل جائے۔ یہ ایک نکاتی، صرف ایک نکاتی یہ ایجنڈا تھا اہل ایمان کے جہاد کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد کا، میدان بدر کا معائنہ فرمایا، اور صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور ہمیں فرماتے کہ کل اس جگہ پر فلاں کافر مر کے گرے گا، کل اس جگہ پر فلاں کافر گرے گا، اس جگہ پر فلاں کافر گرے گا۔ اور جب اگلے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں چیک کرنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا ویسے ہی ہوا۔ فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم ہے کہ ایک بالشت کے برابر بھی کافر ادھر ادھر نہیں گرا، جس کے متعلق حضور نے فرمایا تھا وہ ادھر ہی گرا ہوا تھا، ادھر ہی واصل جہنم ہوا پڑا تھا۔ میدان جہاد کے اندر مقابلہ شروع ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ زیب تن کی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ پہلے مشاورت ہوتی ہے کہ ادھر کون رہے گا، وہ بہت مشکل جگہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، چونکہ ٹارگٹ تو مین تو حضور تھے اور سب کا پروگرام تھا کہ حضور کو شہید کر دیا جائے گا تو معاملہ سیدھا ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کھڑا ہوگا حضور کی حفاظت کے لیے؟ ہمارے پاس زیادہ سپاہی نہیں ہے کہ ہم اتنے زیادہ سپاہی یہاں کھڑے کر دیں، ایک آدھا بندہ کون ہے؟ تو
کوئی بھی نہیں بولا تھا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرماتے ہیں کہ اس وقت کوئی بھی نہیں بولا تھا, اس وقت کسی نے بھی نہیں کہا تھا. اس وقت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ حضور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے بہادر کون ہے؟ آپ ہیں. آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں سب سے بہادر. کہا کہ کون ہے؟ تو پھر حضرت علی نے خود فرمایا تھا سب سے بہادر ابو بکر صدیق. کہا کیوں آپ بہادر ان کو کہتے ہیں؟ کہا اس لیے کہتے ہیں کہ جب غزوہ بدر کا موقع تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے مشکل مرحلہ تھا, وہاں ذمہ داری بھی تھی, جان کے قربان ہونے کا بھی بالکل یقین تھا. اس وقت اگر کسی نے حامی بری تھی تو وہ ابو بکر صدیق نے بری تھی. حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہیں, جہاد شروع ہو چکا, اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے, گزارش کرتے رہے, مالک یہ مٹھی بھر مجاہد میں لے آیا ہوں, یہ تیرا کلمہ پڑھنے والے, یہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے, اگر آج یہ شکست کھا گئے تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے بے یار و مددگار ہیں, پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. مالک تو مہربانی فرما, تو اپنی فتح عطا فرما. میدان جہاد کے اندر جنگ شروع ہوئی. صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد آئی, اور ایسی مدد آئی کہ ہم حیران ہوئے. قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر, سورہ انفال میں بھی اس کا ذکر ہے اور آل عمران میں بھی اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, ہم نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد کی تھی. اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد کی تھی, تمہاری تعداد تھوڑی تھی لیکن اللہ نے مدد کی تھی. فاتقوا اللہ, بس تقوی اختیار کیے رکھنا, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بن سکو. اللہ کے حکم پر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف آؤ. اور تم تعداد میں تھوڑے بھی ہو, تمہارے پاس جنگی ساز و سامان تھوڑا بھی ہو, تو اللہ کریم فتح تمہارے ہاتھ میں انشاءاللہ عطا فرمائے. اور آپ پوری تاریخ اسلام میں دیکھ لیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کے پاس افراد کی طاقت زیادہ ہو, مسلمانوں کے پاس جنگی ساز و سامان زیادہ ہو, مسلمانوں کے پاس دیگر سہولیات زیادہ ہوں. کبھی نہیں, ہمیشہ کم ہوتی ہیں, لیکن اللہ کریم فتح مسلمانوں کو عطا فرماتا, بشرطے کہ جذبہ جہاد ہو, اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پیش نظر ہو. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی. اور وہ جو ابو جہل تھا, جس کو حضور نے فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے, اس ابو جہل کو قتل کس نے کیا, واصل جہنم کس نے کیا؟ دو ننھے شہزادے, حضرت معوذ اور حضرت معاذ. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں جہاد میں مصروف تھا, تو میرے پاؤں پہ آ کے سوار تھے, پاؤں پہ آ کے کسی نے حرکت دی, میں نے نیچے دیکھا دو شہزادے تلواریں ہاتھ میں پکڑے, ننھے منھے صحابی تلواریں ہاتھ میں پکڑے ہوئے. ادھر سے ایک کہنے لگا مجھے بتائیں ابو جہل کون ہے, میں نے دیکھا ہوا نہیں ہے. دوسرا کہنے لگا چچا مجھے بتائیں ابو جہل کون ہے. میں نے ان کو کہا تم نے ابو جہل کا کیا کہنا ہے, ان کا کیا کرنا ہے؟ تو وہ دونوں بچے کہنے لگے کہ چچا ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ ابو جہل ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے, ہمارے آقا کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے, ہمارے آقا کو پریشان کرتا تھا, آج اس کو چھوڑیں گے نہیں, آپ ہمیں ذرا بتا دیں بس. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ اچانک میری نظر پڑی میدان جنگ میں, تو میں نے دور اشارہ کر کے بتایا کہ وہ شخص جو ہے وہ ابو جہل ہے. فرماتے ہیں کہ میں پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا, تھوڑی دیر میں نے دیکھا تو ان دونوں ننھے صحابہ نے اس ابو جہل کو نیچے گرایا ہوا تھا اور تلوار لے کر اس کے اوپر چڑھے ہوئے تھے, اور اس کو انہوں نے شدید زخمی کر دیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ دونوں نے اس کو شہید کر دیا تھا, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب جنگ ختم ہوئی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی, 70 کافر واصل جہنم ہوئے, مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. تو حضور نے فرمایا, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور نے مجھے فرمایا کہ عبداللہ ذرا جاؤ ابو جہل کو تو دیکھ کے آؤ, وہ کدھر ہے, اس کو ذرا ڈھونڈو. فرماتے ہیں کہ میں جب گیا میدان جہاد میں دیکھا تو ایک جگہ ابو جہل پڑا ہوا تھا اور وہ ہائے ہائے کر رہا تھا, اور بالکل آخر پہ تھا, سخت زخم اس کے لگے ہوئے تھے اور مرنے کے قریب تھا. میں جب اس کے قریب گیا تو میں نے کہا او دشمن خدا, پہچان رہا ہے؟ تو آگے سے اسی تکبر اور رعونت میں وہ کہتا ہے میرے جیسا بندہ کبھی تو نے قتل نہیں کیا ہوگا, آج میں بالکل نہتا ہوں, تو قتل کر لے مجھے, میں تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن میرے جیسا بندہ تو نے قتل نہیں کیا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے میں نے کہا کہ اللہ نے تیرا غرور خاک میں ملایا, تو جس تکبر کے ساتھ آیا تھا دیکھ تیرا حال کیا ہوا ہے. فرماتے پھر میں نے اس کی گردن سرتن سے جدا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کی ہیں اور اس کا شکر ادا کیا. قرآن مجید کے اندر یہ ذکر ہے کہ
صرف اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں اور برکتیں ہی وہ سمیٹ نہیں رہے تھے، بلکہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھی بھیجا ہوا تھا. اور مختلف مقامات پر صحابہ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک کافر میرے سامنے آیا، میں نے اس کو واصل جہنم کیا، دوسرا آیا اس کو واصل جہنم کیا، تیسرے کو کرنے ہی لگا تھا کہ وہ پہلے ہی زمین پر گر گیا. میں بڑا حیران ہوا. میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، حضور دو کو تو میں نے خود مارا تھا، تیسرا میری زد سے پہلے ہی، میرے وار سے پہلے ہی مر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی، تم بھی یہاں پر جہاد کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی جہاد کے لیے بھیجا ہوا. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی. فرشتے آئے، اہل ایمان کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی. اور اس کے بعد پھر حکم ہوا 70 تو کافر جو واصل جہنم ہوئے، باقی 70 قیدی کر لیے گئے، جس کا فدیہ جو ہے وہ طے پایا، اور کچھ کو جو ہے وہ مدینہ کے بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری سونپی گئی، کچھ سے مال لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا، آزاد کر دیا گیا. اللہ کریم نے غزوہ بدر کی صورت میں پہلی خوبصورت فتح دے کے اہل ایمان کو یہ باور کروایا کہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں جہاد کے لیے صرف اور صرف ایمان کی طاقت بہت زیادہ ضروری ہے. باقی تیاریاں وہ اس کی ثانوی حیثیت ہے، اس کی اپنی حیثیت ہے، تیاری ہونی چاہیے، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں. قرآن مجید نے خود فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ. تمہیں اپنے گھوڑے مضبوط رکھنے چاہیے، اپنے جنگی ساز و سامان تیار رکھنا چاہیے تاکہ دشمن خدا تم سے ڈرتا رہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے. صحابہ اکرام کو حضور نے فرمایا اس وقت کیا حال ہوگا جب ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، ان کے دلوں میں تمہارا خوف ختم ہو جائے گا. کیونکہ غزوہ بدر کی فتح کی صورت میں جو خوف دشمنوں کے دلوں میں پیدا ہوا، اور جو پورے عرب کے اندر یار یہ تھوڑے سے لوگ تھے، ان کو فتح مل گئی، لوگ ڈرتے تھے، مسلمانوں کا نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے تھے. اور پھر جب حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کو اللہ تعالیٰ نے مختلف علاقوں کی فتح عطا فرمائی، کیسر و کسرا کی فتح عطا فرمائی، تو اسلام کی ایک دھاک بیٹھ گئی تھی پوری دنیا پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں سے، قوموں کے دلوں سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا اور تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کوئی کھانے کی پلیٹ پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں کم نہیں ہوگے، لیکن تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی، وہن آ جائے گا. حضور وہ وہن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ وہن ہے دنیا سے محبت اور موت کو ناپسند کرنا. موت تمہیں ناپسند ہوگی، حالانکہ موت نے تو آنا ہی آنا ہے. یہ دو چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی، اس وجہ سے تم لڑائی سے لڑو گے، جہاد سے ڈرو گے، اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہم نے مار دیے ہوئے ہیں کب کے، یہ مسلمان ہم نے کب سے ختم کر دیے ہوئے ہیں. اور آج ہم اس کی عملی مثال ہیں. پوری دنیا کے اندر ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. بچے بلکتے ہوئے ہم روز دیکھ رہے ہیں، خون آلود مائیں دیکھ رہے ہیں، ہم بزرگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کھنڈرات بن چکے ہیں، پورے کا پورا شہر غزہ شہر کھنڈرات بن چکا، دیگر شہر کھنڈرات بن چکے، اور پورے کے پورے اسلامی ممالک تماشا دیکھ رہے. یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا. کہیں ہمیں کچھ نہ ہو جائے، کہیں ہمیں کچھ نہ ہو جائے. یار ہم اتنے، میں مشکل لفظ ہے لیکن ہم اتنے زیادہ غیرت سے خالی ہو چکے ہیں کہ ہمارے 57 اسلامی ممالک وہ مل کر غزہ میں جنگ بندی نہیں کرا سکے. اور تو اور کی بات، چاہیے تو یہ تھا کہ سارے مل کر جہاد کا اعلان کرتے اور اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بچا دیتے. لیکن اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجانا تو دور کی بات ہے، ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں. ہم اعلانیہ طور پر اپنا جھنڈا سکرین کے اوپر فلسطین کا نہیں کر سکتے. اگر آپ کرتے ہیں تو آپ سے خفیہ ایجنسی کے لوگ وہ جھنڈے چھین لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ اس اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہیں. ہمیں ڈوب مرنا چاہیے. ہماری غیرت ختم ہو چکی ہوئی ہے اور ہم صرف اور صرف چند دنوں کی، یہاں پر جو ہمیں زندگی کے چند ایام ملے ہیں،
ہم اس کو پسند کر رہے ہیں. مرنا آپ نے بھی ہے, میں نے بھی مرنا ہے, پہلے بھی مر چکے. اس دنیا سے کتنے کتنے بڑے بادشاہ آئے, سارے مر چکے. لیکن آج بھی اگر دنیا یاد کرتی ہے تو عمر فاروق کو یاد کرتی ہے. آج بھی یاد کرتی ہو تو علی حیدر کرار کو یاد کرتی ہے, علی کی سیف تلوار کو یاد کرتی ہے, ذوالفقار کو یاد کرتی ہے. اور آج بھی یوسف بن تاشفین اور صلاح الدین ایوبی کو اور اورنگزیب زنگی کو یاد کیا جاتا ہے. لیکن ہماری صورتحال بہت پریشان کن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے خلاف پہلا جو قدم اٹھایا تھا وہ ان کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے اٹھایا تھا, تاکہ یہ جو شاہراہ شام کی طرف ان کی تجارتی شاہراہ ہے اس کو بند کریں گے, یہ کمزور ہوں گے. اور ہم نے معاشی طور پر کچھ بھی نہیں کیا. ہمیں لوگوں نے کہا کہ یہ نہ لیں, یہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے یہ نہ لیں, اسرائیلی پروڈکٹ ہے یہ نہ لیں. ہم نے کہا یہ تم کہاں کی بنیاد پرستی والی باتیں کرتے ہو, یہ کہاں کی باتیں کرتے ہو, ہمارے ایک نہ کرنے سے کیا ہوگا. ہم نے اخلاقی طور پر بھی شامل ہونا گوارا نہیں کیا, ہم نے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی نہیں کیا. آج بھی آپ دیکھیں جو بڑے بڑے ان کے برانڈز ہیں وہاں ہمیں لوگوں کی گاڑیاں کھڑی اور قطاریں نظر آ رہی ہیں. مطلب کیا ہے, ہم سودا کر چکے, اپنی غیرت کا سودا کر چکے, ہم اپنی حمیت کا سودا کر چکے. اور جب تک ہماری غیرت اور حمیت دوبارہ اٹھے گی نہیں اس وقت تک ہمیں وہ عزت نہیں ملے گی. آپ افغانستان کو دیکھتے ہیں, امریکہ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس نے بات کی تھی, کیا ہوا, کیا بگڑا؟ آج پھر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں. آج وہ پوری دنیا کو مثال دے کے بتا رہے ہیں یہ معاشی یہ جو باتیں ہیں نا یہ ساری پیچھے رہ جاتی ہیں. جب آپ فتح حاصل کرتے ہیں تو سارا کچھ پھر آپ کے قدموں میں ہوتا ہے. آج وہ ہم سے زیادہ معاشی طور پر مضبوط ہیں اور ہم کچکول اٹھا کے بھیک مانگ رہے ہیں. کبھی اپنی گیس مہنگی کرتے ہیں, کبھی بجلی مہنگی کرتے ہیں اور گھٹنوں کے بل آ کر ان کی شرائط کو تسلیم کرتے ہیں. ہمارا ملک ہے, ہم نے یہاں اس کو حاصل کیا, ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں, لیکن یہاں ہم اپنی گیس بھی اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے, اپنا پٹرول بھی اپنی مرضی سے نہیں خرید سکتے, اپنی بجلی بھی اپنی مرضی سے خرید نہیں سکتے. اور غلامی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ یہی غلامی ہوتی ہے. ہم غلامی سے اس وقت تک باہر نہیں نکل سکتے جب تک ہمیں وہ غیرت واپس نہیں مل جاتی اور ہم اس کو واپس نہیں لے آتے. خدا را اپنے اندر جذبہ جہاد بلند کیجئے, اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے تاکہ ہم مستقبل کے وہ لوگ پیدا کر سکیں جو اسلام کو اصل میں جن کی ضرورت ہے اور اسلام جس کو چاہتا ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے.